بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فشرب تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصل أحدكم نشاته فإذا فطر فليرقد من متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضرت ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے۔ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے تاکہ سستی دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے تھک جائے تو وہ سو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس میں بھی بے جا سختی اور اثناء نماز کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ آپ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ فرض ہو، آپ اپنے جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنی ہی عبادت کریں، اور اگر آپ برداشت سے باہر اگر کوئی چیز عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی چیز کو روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی چیز سے روکا ہے انسانوں کو کہ انسان بے جا عبادت نہ کرے، یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عبادت نہ کرے۔ دوسری چیز، کسی منکر کا ازالہ ہاتھ سے ممکن ہو تو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے۔ تیسری چیز، عبادت میں میانہ روی اور اوقات نشاط کا اہتمام کیا جائے۔ تو عبادت ہو یا کسی اور معاملے میں ہے، انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کی راہ اپنانا چاہیے، یعنی نہ ہی زیادہ نہ ہی کم، یعنی بیچو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے، اسی میں خیر خواہی ہے۔ تو اور صرف عبادت میں نہیں ہے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے اور کسی بھی معاملہ میں ہو، انسان کو اپنی طاقت سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ قرضہ لے کر کے اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور اتنا شروع کر دیے کہ بعد میں پھر اس کو نہ ہی کوئی فائدہ ہوا، دھیرے دھیرے پھر اس کو کاروبار بند کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ اپنے طاقت کے مطابق آپ اپنا کاروبار شروع کریں، نہ ہی خوب زیادہ اور نہ ہی بالکل لو، بلکہ درمیان کی راہ۔ تو ایسی ہی عبادت میں بھی درمیانی راہ، میانی راہ اختیار کرنا چاہیے، اسی میں خیر خواہی ہے۔ اور انسان اگر وہ درمیانی راہ میں اگر عبادت کرے گا تو انسان تھکے گا نہیں۔ تو یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین زینب کے بارے میں کہا کہ یہ رسی جو ہے زینب کی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے
تھک جائے تو انسان سو جائے۔ ایسے ہی عبادت میں اگر ایک انسان کو نیند لگی ہے اور وہ نماز میں سو رہا ہے تو انسان نماز نہ پڑھے، پہلے اپنی نیند پوری کر لے۔ حدیث ہو سکتا ہے کہ آگے آئے گی کہ تو عبادت میں اگر انسان کو نیند آئے تو نیند کی حالت میں بھی انسان کو عبادت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان پہلے نیند پوری کر لے اس کے بعد عبادت کرے۔ تو عبادت چونکہ عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور عبادت کے لیے دلیل یہی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اور جب تک یہ اللہ رب العالمین کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے تاکہ انسان نہ ہی عبادت کرتے کرتے تھک جائے اور اس کے باوجود عبادت کرتا رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی انسان عبادت ہی نہ کرے یعنی چھوڑ دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال کی راہ، بیچوں بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔